سچا انسان تھوڑا جذباتی ضرور ہوتا ہے مگر منافق بالکل بھی نہیں۔ شیر جال میں پھنس جائے تو گیدڑ بھی اس پر گرانے لگتے ہیں۔ صبر میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دھوکہ دینے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ گوگل دنیا کا ہر راستہ دکھا سکتا ہے لیکن جنت کا راستہ صرف قرآن پاک دکھاتا ہے۔ حرام کاموں سے نفس کو روکنا بھی صبر کی دوسری قسم ہے۔ جس گھر میں دین اور نیک ماں ہو وہ گھر تہذیب اور انسانیت کی یونیورسٹی ہے۔ جب تمہارے گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہونے لگے تو اپنی بہن بیٹیوں کو دعوت پر بلا لیا کرو۔ خود کو ایسا بنا لو کہ اگر کوئی تمہیں نظر انداز کرے تو تم اسے نظر آنا ہی چھوڑ دو۔ عورت سے علم چھین لو گے تو جہالت نسلوں تک سفر کرے گی، اور اگر تعلیم کے نام پر عورتوں سے پردہ چھین لو گے تو بے حیائی نسلوں میں سفر کرے گی۔ کوئی سخت دل کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، دنیا والے نرمی چھین لیتے ہیں۔ وہ لوگ جو گرنے کے بعد پھر کھڑے ہو گئے انہوں نے اپنے پاؤں نہیں خیالات بدلے تھے۔ تم بس قبولیت پر یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اللہ کا ذکر مایوس دلوں کو روشنی بخشتا ہے۔ میاں بیوی کے طلاق میں سفر ان کے بچے کرتے ہیں۔ مرد کو عورت اور عورت کو مرد مل جاتا ہے مگر بچوں کو نہ باپ نہ ماں کا پیار ملتا ہے۔ موت کا ایک دن مقرر ہے، وہ ہر حال میں آئے گی۔ دعا کرے جہاں بھی جس جگہ بھی آئے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائے، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے، جس مقام پر بھی پہنچ جائے، لیکن جب تک نماز نہیں پڑھتا تب تک وہ ایک ناکام ترین انسان ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ کہہ دو دنیا کی سب سے خوبصورت کتاب قرآن پاک ہے۔